بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آج کے دور میں لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے، مگر سچ تو یہ ہے کہ جہاں انسان کا بسیرا ہوتا ہے ویسے ہی جنات کے بھی بسیرے ہوتے ہیں۔ یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق خلائی مخلوق کہلاتی ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتی۔ ان کے ٹھکانے ویران کھنڈرات، پرانے قبرستان ہوتے ہیں۔ مجھے بھی جنات پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن میرے دوست کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، تب سے میں نے تسلیم کیا کہ اشرف المخلوقات کی طرح جنات کی بھی دنیا آباد ہے۔ انسانوں کی طرح یہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ جس طرح اچھے برے انسان ہوتے ہیں اسی طرح یہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور انتہائی کمینے بھی۔ ہر بشر مغرب کی نماز پڑھتے ہی اپنے اپنے لحافوں میں گھس جاتے تھے، جبکہ کمال کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اسے رات کا آرام نصیب نہیں تھا۔ وہ رات کو ڈیوٹی پہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر سے تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ نہر کنارے ویران سنسان راستہ، دن دہاڑے جہاں سے گزرتے ہوئے خوف آتا تھا۔ راستے میں ایک پرانا قبرستان پڑتا تھا جہاں کمال ڈیوٹی پر جاتا تھا۔ دور دور سے گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں ماحول میں ارتعاش پھیلا رہی تھیں۔ کہیں کہیں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ اس دن کام تھوڑا تھا اور جلدی ہی ختم ہو گیا۔ کمال کو جلدی گھر جانے کی سوچی کیونکہ آفس میں سونے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ کمال بائک لیے آفس سے نکل پڑا۔ رات کو اپنی چادر میں لپیٹ چکا تھا، اوپر سے قہر کی سردی، ہاتھ تو کیا پورے کا پورا جسم ہی شل ہونے لگا تھا۔ کمال سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ابھی آدھا سفر باقی تھا۔ نہر کنارے گپ اندھیرا تھا۔ تھوڑی دور پرانا قبرستان آتا تھا اور کمال کا خوف سے برا حال تھا۔ اب پچھتا رہا تھا کہ کاش آفس سے ہی نہ نکلتا۔ سہمے سہمے اپنے خیالوں میں گم وہ محو سفر تھا کہ اچانک ایک شور برپا ہوا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، مگر اس وقت گپ اندھیرے میں جبکہ ارد گرد کوئی بشر نظر نہیں آتا تھا۔ کمال کے خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سخت سردی میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اچانک بائک کے آگے کوئی چیز نمودار ہوئی۔ کمال نے بائک روکی ہی تھی کہ پھر اسے ہوش نہ رہا۔ ایک دن کمال نے مجھے بتایا کہ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو عالی شان محل میں پایا۔ خوشبو سے معطر ایسا عالی شان محل میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں ماحول کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ ایک قوی ہے کہ لڑکی اندر داخل ہوئی، ڈراؤنی شکل، لمبے لمبے ناخن، ہاتھوں پہ بال ہی بال تھے۔ کم از کم ایسا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کہاں آ گیا ہوں۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ابن آدم کیسے ہو؟ میری گھبراہٹ دیکھ کر بولی۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ تم ہی تو میری جان ہو، تم مجھے بہت پسند ہو، میں تم پر قربان، مجھ سے شادی کرو گے؟ تم ہو کون؟ میں نے پوچھا۔ میں جنات سے ہوں۔ میں نے تمہیں اس رات دیکھا تھا جب میں اپنے رشتہ دار کی شادی میں بارات کے ہمراہ جا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں تمہیں اس دنیا سے اس محل میں لے آئی۔ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ لیکن مجھے تو آپ سے شادی نہیں کرنی۔ آپ جنات میں سے ہو اور میں انسان، میری اپنی دنیا ہے، اپنی قوم ہے، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ مگر شادی تمہیں کرنی پڑے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا وجود آگ سے بنا ہے، میں ابن آدم ہوں۔ آگ اور مٹی کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، لہٰذا تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ میری برادری میں بھی میری ہی بات مانی جاتی ہے۔ میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایک خوبصورت کمرے میں قید کر دیا گیا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ میں ہار گیا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے اس سے شادی کرنا پڑی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس خوشی کے موقع پر شاندار جشن کا انعقاد کیا گیا۔ رات کے گہرے ہوتے ہی اس کی برادری جمع ہو گئی۔ انسانوں کی طرح ڈھول باجے والے آئے، گیت گائے گئے، ڈانس ہوا، رنگ برنگے کھانے تیار کیے گئے، خوب ہلا گلا تھا۔ آج مجھے کوئی بدصورت نہیں لگ رہی تھی۔ حسین سے حسین لڑکیاں یہاں شریک تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا سارا حسن یہاں امڈ آیا ہے۔ رات کے آخری وقت میں جشن ختم ہوا۔ سبھی اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ رات آخر گزر گئی۔
اب نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ میری بیوی مجھ سے حد سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لیے اس نے مختلف چیزوں کی سیر کروائی۔ میں جس چیز کی خواہش کرتا وہ فوراً حاضر کر دیتی۔ میں سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ مجھے اپنی دنیا یاد آ رہی تھی، امی جان کی یاد ستاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا صدیاں گزر گئی ہوں۔ دل ہر چیز پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو اکسا رہی تھی۔ مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر میں پھر بھی نجات چاہتا تھا۔ میں اپنی من پسند بیوی چاہتا تھا، مگر یہ جنزادی مجھ پر حاوی تھی۔ وقت کا پنچھی محو پرواز رہا، دن سالوں پر محیط ہوتے گئے۔ میرے اس سے 2 بچے بھی ہو گئے۔ ان کی شکل و صورت بالکل ماں کی طرح تھی۔ 2 سال کا بیٹا اور 1 سال کی بیٹی تھی۔ جب مجھے بیوی اپنے کسی عزیز کی شادی پر لے گئی، وہاں پر میری ملاقات ایک بزرگ جن سے ہوئی جو بہت نیک تھا۔ اس بزرگ نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کیا تم انسان ہو؟ میں نے سر جھکا کر جواب دیا، ہاں۔ الیک سلیک ہونے پر میں نے اپنی تمام کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا۔ بابا جی، میں سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں ہوں۔ آپ ہی مجھے نیک لگتے ہیں۔ کیا آپ مجھے میری بیوی سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بیٹا، کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا رومال دیا، کہا کہ جب بھی مجھ سے ملنے کی طلب ہو اس رومال کو سونگھ لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ جادو والا رومال ہے، مگر اپنی بیوی کو خبر نہ ہونے دینا، ورنہ وہ قیامت برپا کر دے گی اور پوری برادری میں میری بے عزتی کرے گی۔ یوں میری ان سے دوستی ہو گئی۔ جب بھی میں اداس ہوتا میں رومال کو سونگھ لیتا تھا۔ رومال کا سونگنا ہوتا تھا کہ نیک جن حاضر ہو جاتا، پھر ہم ڈھیروں باتیں کرتے۔ وہ مجھے اللہ کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ کئی دفعہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے گیا۔ پل بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے تھے۔ نیک جن نے کئی حج کر لیے تھے۔ مجھے اولیاء اللہ کی محفلوں میں لے جاتا تھا۔ اس کی صحبت میں رہ کر میں خوش تھا۔ میری اداسی ختم ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن مجھے اس نیک جن نے کہا، کمال، آج تم تیار رہنا، میں تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ جاؤں گا۔ پہلے تو ہم چند گھنٹے کے لیے ملتے تھے، پھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس آ جاتا تھا۔ اس طرح میری بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ آج میں حسب وعدہ تیار رہا تھا۔ نیک جن نے مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہی رات کا منظر تھا۔ میری بائک نہر کنارے کھڑی تھی۔ میں حیران تھا کہ انجن ابھی تک گرم تھا۔ میں بائک کے لیے کام پر چلا گیا۔ سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں مجھے پتا ہی نہیں۔ میرے علاوہ کسی اور کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میری بیوی کو خبر ہوئی تو وہ انتقام پر اتر آئے۔ وہ مجھے اذیت دینے پر تل گئی۔ کبھی بائک کو نقصان پہنچا دیتی تو کبھی میرے گھر میں توڑ پھوڑ کر دیتی۔ مجھے بار بار دھمکیاں دیتی تھی، میرے پاس آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ میری بیوی وحشی ہو گئی تھی۔ روز نئے حربوں سے مجھے تنگ کرتی۔ آفس میں پڑنے والی ڈانٹ میں اکثر اسی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ میرے کام اچانک خراب ہو جاتے۔ میرے آفیسر میری تمام سٹاف کے سامنے بے عزتی کر دیتے۔ یہ سب کچھ میری بیوی کی کارستانی تھا۔ میں اس کے روز روز کے نقصان سے تنگ تھا۔ میری کھوپڑی نے کام کیا۔ مجھے نیک جن نے جو رومال دیا تھا وہ میں نے گھر میں اپنی الماری میں رکھ دیا تھا۔ اس کی یاد آتے ہی میں الماری کی طرف بھاگا، مگر الماری کھولی تو رومال غائب تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ میرا رومال کہاں گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی تو نیند میں نیک جن سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرے کندھے تھپ تھپائے اور تسلی دی، کمال، میں نے تمہیں رومال دیا تھا مگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ رومال تمہاری بیوی نے اٹھا لیا ہے۔ اسے ساری خبر ہو چکی ہے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ ایک دن اس کے ساتھ میری خوب لڑائی بھی ہوئی ہے۔ وہ چیختی چلاتی چلی گئی۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں کمال، وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم جتنی جلدی ہو سکے کسی عامل کے پاس جا کر تعویذ لے لو۔ بیوی کو قابو کرنے کا چلا کاٹو، ورنہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کو بھی ختم کر دے گی۔ وہ بڑی ظالم ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ نیک جن کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا، پھر مجھ سے اجازت لی اور اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ اب مجھے عامل ڈھونڈنا تھا۔ میں اپنی ساری کہانی امی جان کو سنا چکا تھا۔ میرے بارے میں جان کر امی بہت حیران ہوئیں۔ آخر ہم نے عاملوں سے رابطہ کیا۔ ہم شہر کے مشہور عامل کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے چند سوالات کیے اور منتر پڑھنے لگا۔ ہم اس کے سامنے بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔
عامل نے اپنے تمام منتر پر ڈالے مگر وہ قابو میں نہ آئی۔ میری بیوی وحشی درندے کی طرح آگ بگولا ہو گئی۔ بیوی کو قابو کرنا اس عامل کا کام نہیں تھا، الٹا عامل ہاتھ جوڑ کر بھاگ گئے۔ میری بیوی نے عامل کی ٹانگیں توڑ دی تھیں اور اس کی شکل ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ ابھی تو وہ خوبصورتی کا مجسمہ نظر آتی تھی مگر اب چڑیل نظر آ رہی تھی۔ شاید یہی اس کا اصلی چہرہ تھا۔ اس کے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ آگے بڑھے اور دوسرے ہی لمحے میں اس کی گرفت میں تھا۔ اس کے بازوں پر لمبے لمبے بال تھے۔ مجھے لگا کہ میں ریچھ کے حصار میں ہوں۔ بس پھر کیا تھا، مجھے وہاں سے اٹھا کر لے گئی اور میں التجاہیں کرتا رہ گیا۔ میں نے تمہیں روکا تھا کہ ایسا کچھ نہ کرنا جس سے مجھے نقصان پہنچے، مگر تم نے میری ایک نہیں مانی۔ اب دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے خاندان کو بھی ختم کر دوں گی۔ اس نے مجھے قید خانے میں قید کر کے رکھ دیا۔ میں قیدی پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتا رہ گیا۔ میرے دل میں عجیب کشمکش تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے، دل ہی دل میں اس نیک بزرگ جن کو یاد کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں، ابھی میں اس بزرگ جن کو یاد ہی کر رہا تھا کہ وہ حاضر ہو گئے۔ کہنے لگے معاف کرنا، میں اجتماع میں گیا ہوا تھا، مجھے آپ کے حالات کی خبر ہو چکی تھی مگر میں آ نہ سکا۔ اس ملاقات کے بعد میں اجتماع میں چلا گیا تھا۔ بیٹا، میں نے تمہیں کسی اچھے عامل کے پاس جانے کا کہا تھا، اس طرح کے نام نہاد عامل تو بہت ہیں۔ اس نے تمہیں بھی قید کروا دیا اور خود بھی سزا پا بیٹھا۔ اب اس کا علاج مجھے ہی کرنا ہوگا۔ اسے خبر ہو چکی ہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوا ہوں۔ میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے ختم کر دینا۔ اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنا لو اور اس کے حصار سے تب تک باہر نہیں نکلنا جب تک چلہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ یہ نسخہ لو اور جہاں تک کہا جائے اتنا پڑھنا، کم نہ زیادہ، انشاءاللہ رہائی ملے گی۔ بھلا ہو اس نیک جن کا جس نے میری مدد کی۔ اس نے مجھے وہاں سے آزاد کروا دیا اور میں گھر پہنچ گیا۔ میری رہائی اور ٹھیک ٹھاک گھر پہنچنے میں نیک جن کا ہی کمال تھا۔ مگر ایک دن میری بیوی آگ بگولا وحشت زدہ چہرہ لیے میرے گھر آ گئی۔ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کرتی۔ میں نے اس دن کا بتایا ہوا عمل شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ آگ اسے ختم کرنے لگی اور چند لمحوں میں ہی وہ میرے سامنے جل کر راکھ ہو گئی۔ جانتے ہیں وہ نسخہ کیا تھا؟ نہیں نا؟ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس جن نے مجھے سورہ آل عمران کی ایک آیت دی تھی۔ ہاں، مجھے آیت الکرسی کا نسخہ دیا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر ہی اپنی بیوی پر پھونک ماری تھی جس سے وہ جل کر ختم ہو گئی۔ اس دن سے آج تک میں نے آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑی۔ گھر میں ہوں یا سواری پر سوار ہوں، آیت الکرسی ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہوں اور گھر میں بھی آیت الکرسی کے حصار میں رہتا ہوں۔ یوں اللہ کی ذات مجھے جنات سے محفوظ رکھتی ہے۔ میں آج تک نیک جنات کو دعائیں دیتا ہوں جن سے مجھے رہائی ملی۔ واقعی انسانوں کی طرح جنات بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ برے جنات انسانوں اور اولاد کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور نیک جنات ان کو ختم کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ آیت الکرسی کو پڑھنا معمول بنا لیں، پھر دیکھیے گا کہ اللہ کی رحمت کیسے آپ پر نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔